الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جماعت اور جمعیت کے سارے احباب سے میری گزارش ہے کہ آج موقع ہے، جیسے اخباروں سے پتہ چلتا ہے کہ 7 سپٹمبر 2025 چاند گرہن کا امکان ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا کیا باتیں ہم کو کرنی چاہیے، تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانکسفت الشمس فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم أخرجه البخاري۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جلدی میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ ہم بھی گئے۔ آپ ہمیں اس وقت تک 2 رکعت نماز پڑھاتے رہے جب تک کہ سورج صاف نہیں ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت اور ہلاکت سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھو تو اس وقت نماز پڑھتے رہو اور دعا کرتے رہو جب تک کہ گرہن ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، آپ کھڑے ہوئے تو بڑی دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا اور رکوع میں بہت دیر تک رہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد دیر تک دوبارہ کھڑے رہے، سجدے میں نہیں گیا، رکوع سے اٹھنے کے بعد دوبارہ کھڑے رہے، لیکن یہ آپ کے پہلے کھڑے رہنے سے تھوڑا کم تھا۔ پھر رکوع کیا تو بڑی دیر تک رکوع میں رہے، لیکن پہلے رکوع سے مختصر، پھر سجدے میں گئے، یعنی 2 رکوع کرنے کے بعد آپ سجدے میں گئے۔ تو معلوم ہوا کہ 1 رکعت میں 2 رکوع ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے امام صاحب سے کہا کہ آپ صلاۃ الکسوف پڑھائیں، تو انہوں نے ویسے 2 رکعت پڑھا دی جیسے 2 رکعت عام طور سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو مجھے بھی سیکھنا چاہیے، آپ کو بھی سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ سنت مؤکدہ ہے، اس سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ سجدے میں گئے اور دیر تک سجدے کی حالت میں رہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایسے ہی کیا۔ تو ہر رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع فرمائے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو گرہن کھل چکا تھا، اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور حیات میں ان کو گرہن نہیں لگتا، کسی کی مرنے پر گرہن لگ جائے، کسی کی پیدا ہونے پر وہ دور ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب تم گرہن لگا دیکھو تو کیا کیا کرو؟ کہا کہ ایک تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تکبیر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز پڑھو اور صدقہ کرو، استغفار کرو۔ کیا کیا کرنے کے کام ہے؟ نماز پڑھنے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو یہ اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے، الصلاۃ جامعہ۔ سورج یا چاند میں گرہن لگنا اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ گرہن کا مطلب یہ ہے کہ سورج یا چاند کی روشنی اور حرارت کا کم ہو جانا، یعنی بے نور ہو جانا، یا بالکل ہی ان کی روشنی ختم ہو جائے، سورج یا چاند کی۔ سارے کائنات کا سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔
یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار اور تصرف میں ہیں. اس کا تعلق کسی کی موت اور حیات سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اب اگر کوئی پوچھے کہ گرہن کیوں لگتا ہے، کہا کہ اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، کہ جیسے چاندنی دینے والا چاند بے نور ہو گیا، ایک سورج جو ساری کائنات کو روشنی دیتا تھا وہ بے نور ہو گیا، تو ویسے اللہ تعالی کبھی کسی کی زندگی بھی لے سکتے ہیں، کبھی کسی کو ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالی سے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ایسے موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گھبراہٹ طاری ہو جاتی اور خوف الہی سے پریشان ہو جاتے، اور پھر اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے نماز کا اہتمام فرماتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے باجماعت 2 رکعت نماز پڑھائی. آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی مقدار کے قریب لمبا کیا. ماشاءاللہ، سورہ بقرہ کتنا لمبا ہے، اتنا لمبا آپ نے قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر لمبا قیام کیا، اور پھر 2 رکوع کیے، اور پھر 2 سجدے کیے، پھر تشہد پڑھا اور سلام پھیرا، پھر خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کا تذکرہ کیا. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہوں گے، ایک رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہوں گے. اس طرح سے 2 رکعت کے اندر 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے. نماز کے بعد امام لوگوں کو خطبہ دے گا، جس میں لوگوں کو خوف الہی اور توبہ و استغفار کی طرف بلائے گا، اور گناہوں سے ڈرائے گا، اور صدقہ و خیرات کرنے پر ابھارے گا. اور جب تک گرہن ختم نہیں ہوگا اس وقت تک نماز، ذکر و اذکار، استغفار اور توبہ اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے. کچھ فوائد اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ چاند یا سورج گرہن کے وقت نماز پڑھنا مستحب ہے، بعض لوگوں نے اسے سنت مؤکدہ بھی کہا ہے. سورج یا چاند گرہن کے لیے لوگوں کو الصلاۃ جامعہ کہہ کر بلانا مشروع ہے، یعنی ہم دیکھیں تو بلائیں گے. ایک رکعت میں 2 لمبے رکوع ہوں گے، یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے. نماز کے بعد امام خطبہ دیں گے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں گے، اور خوف الہی اور جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنا یہ بھی مستحب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.